ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا
ستائش بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہی اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اسی کا حق بنتا ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، دعائیں مناجات بھی اللہ سے، صدقہ خیرات، منت چڑھاوا، غرض ہے کہ ہر ایک عبادت کا حقدار اگر ہے تو وہ صرف ایک اللہ۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد انگنت نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات، اعزازات، معجزات عطا فرما کے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ ان کی اطاعت، اتباع کو ہم پر لازم قرار دیا، اور آپ کا فرمان ہے جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم اللہ کی ایک بہت ہی زیادہ چنیدہ اور برگزیدہ ہستی جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا ذکر خیر سنتے اور سنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت رفعت و بلندیوں سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ابھی تک ان کا ذکر خیر جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر خیر ہر زبان پر جاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کی ہوئی قبول فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا اور غیر اللہ سے جو انہوں نے اپنے تعلق کو ختم کیا اس کا اللہ نے بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا۔ جو معبود باطل بنائے ہوئے تھے ان کا ابراہیم نے جو رد کیا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی بہت زیادہ قرآن پاک میں فرمایا۔ بادشاہ کو وہ رب مانتے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا رد کیا، کتوں کو اپنا معبود مانتے اس کا رد کیا، چاند ستارے سورج اس کی پرستش کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا رد کیا۔ غرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر موڑ
سمجھاتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی توحید کو اپناؤ، اسی سے نجات ہے۔ اور آپ کا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ گناہ گار ہے اور گناہ بھی اس کے اتنے ہیں کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے گناہوں سے پر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر اس بندے نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میری مرضی ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن شرک ایسی نجاست ہے، شرک ایسی برائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اونچی شے ہے یا بہت ہی جو ہے نا وہ کم قیمت، بہت ہی اللہ اکبر حقیر قسم کی شے ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر کافر، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، مجوسی، یہ تو ایک طرف ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر بہت کثرت سے شرک پایا جاتا ہے، اور پھر تسلی یہ دی جاتی کہ مومن بندہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو ایمان والا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ما یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور شرک کا انداز مختلف ہے۔ اللہ اکبر، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم قبروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بتوں کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں ان کے آستانوں پر، اللہ اکبر، جو بھی ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں، یہی کام ہم مزاروں پر کرتے ہیں، یہی کام ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک اللہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کا شریک بنائے، اور پھر انسان ہے نا اللہ اکبر جب اللہ کی عبادت سے ہٹتا ہے پھر حقیر سے حقیر شے کو بھی اللہ کا شریک بنانے پر تل جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، اور اس کی ان کو جو بھی قیمت چکانا پڑی ابراہیم علیہ السلام نے وہ قیمت چکائی۔ اللہ اکبر، جس چیز کی بھی قربانی دینا پڑی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی دی اللہ کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر۔ لیکن جب قوم کے لوگوں نے کہا اس کو پکڑو، آگ میں پھینکو، اللہ نے آگ سے بچایا، اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں آتذرکم وما تدعون من دون اللہ، میں تم سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں اور تم جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے سارے بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، ابراہیم اب یہاں تیرا بنتا نہیں ہے رہنا، اس علاقے کو چھوڑ دے، اللہ اکبر، یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ تیرا علاقہ، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم مانا، بیوی کو ساتھ لیا، اور لوط علیہ السلام اس وقت بچے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا۔ اب کسی نے پوچھا ابراہیم یہ ساتھ اپنی بیوی زوجہ کو لے کے، اپنے بھتیجے کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سادہ سا جواب دیا، انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔
مقام میں اللہ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میرا رب میری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، پختہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ڈاما ڈول نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، کیا بنے گا، کہاں جاؤں گا، اللہ اکبر، بیوی ساتھ ہے، بھتیجا ساتھ ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی ادھر ادھر کا کوئی سفر نہیں کیا، اور یہ علاقہ چھوڑ کے آخر میرا بسیرا کہاں پہ ہوگا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے رب کی طرف جا رہا۔ جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دیں، اللہ اکبر، اللہ کی خاطر اپنا ہر جو ہے نا وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کی قدر کرتا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے اپنا تن من اور اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے قدر کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں مسلمان، سیرت ابراہیم سنتے ہیں، پھر جو ہے وہ سنت ابراہیمی پر بھی عمل ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ اعلیٰ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کے لیے ہر چیز قربان کر دی، اور آج میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کچھ جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک اللہ کی بغاوت معصیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور سیرت ابراہیم سن کے لذت حاصل کرتے ہیں اور پھر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور جو یوں اللہ کے لیے قربان کرے نا، اللہ اکبر، علاقہ چھوڑ دے، قومہ قبیلہ چھوڑ دے، اور اسی طرح برادری، اور پھر جو ہے نا وہ ساری اللہ اکبر جو دنیا کی آسائشیں ہیں وہ چھوڑ دے صرف اللہ کی خاطر، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں من یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے۔ ایک تو ہجرت ہے نا، یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت اونچا، اللہ اکبر، اونچی فضیلت ہے کہ کوئی اللہ کے لیے علاقہ چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، بیوی بچوں اور اسی طرح کنبہ قبیلہ، یہ سب کچھ چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے جہاں امن ہے، جہاں یہ اللہ کی حدوں پر عمل کر سکتا ہے، جہاں اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ منصب ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، لیکن میں نے تو بتایا کہ ہم تو اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کچھ قربان کیا، فرمایا من یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پناہ کی جگہ عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو وسعتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ اکبر، کنبہ قبیلہ ہے، ان کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، معاشرہ ہے، ان کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، یہ چھوڑ دی تو پھر تو سب سے کٹ جاؤں گا، علیحدہ ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھ جیسے میرے بندے ابراہیم کا یقین تھا، جیسے اس نے اللہ پر توکل کیا، اور جب جا رہے تھے نا تو اس وقت کیا کہتے ہیں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا
دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا علیک توکلنا، اے رب ہمارے تجھ پر ہم توکل کرتے ہیں، تجھ پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم جا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ اور ساتھ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے رب ہمارے ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا۔ یہ جتنا انہوں نے انتہا کرنی تھی کر لی، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کافروں کے لیے ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا، یہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑتے رہیں، اللہ ایسا نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی دعا کیا کرتے ہیں؟ وَغْفِرْ لَنَا، اے رب ہمارے ہمیں معاف کر دے، یہ ساری ہجرتیں تیرے خاطر ہیں کہ تو راضی ہو جائے، یہ سب کچھ اللہ برداشت کیا تو تیرے لیے برداشت کیا، تو راضی ہو جائے۔ اب دعا بھی میں کرتا ہوں وَغْفِرْ لَنَا، اللہ ہمیں معاف کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بہت ہی زیادہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو غالب ہے، غلبہ تو تیرا ہے، جو جتنا مرضی کچھ کر لے اللہ اکبر، اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے ظالم جابر حکمران آئے اور انہوں نے تشدد کی انتہا کر دی، لیکن اللہ کا ہی غلبہ ہے اور قیامت تک غلبہ اللہ کا ہی رہے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کی جو ہے نا وہ آزمائش ضرور کرتا ہے، اللہ ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا اور بار بار لیا، فرمایا اِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو، ذرا تصور کی دنیا میں جاؤ۔ اِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ کئی باتوں میں آزمایا، بڑی بڑی باتوں میں آزمائش ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آزمائش ہوئی، لیکن فرمایا میرا ابراہیم ایسا مخلص بندہ تھا، فَأَتَمَّهُنَّ وہ ساری آزمائشوں میں پورا اترا۔ تو جب ساری آزمائشوں میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام، تو تب اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تجھے یہ منصب عطا کرتے ہیں کہ تجھے ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ منصب، مقام، اللہ اکبر، اور اسی طرح اللہ کے ہاں بلندیاں، شان، عظمت اسی کو ملتی ہے جو آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو اتنے ڈھیلے ڈھالے مومن ہیں کہ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی معاملہ بنتا ہے ہم دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تھوڑی سی آزمائش کر لے، نوجوان فوراً داڑھی پہ حملہ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سورۃ العنکبوت ہے، فرمایا أَحَسِبَ النَّاسُ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا، أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا کہ انہوں نے زبان سے کہا ہم مومن ہیں، اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یہ مومن ہونے کا اعلان کر دے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ نہیں فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم آزمائش ان کی کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس لیے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ آزمائش آزماتا ہے تو صرف اس لیے آزماتا ہے تاکہ اللہ پرکھ لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ دعویٰ ایمان تو ہر ایک کرتے، منافقین بھی کیا کرتے۔ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن منافق
जो ईमान का दावा करता था, अल्लाह अकबर, लेकिन जब भी आजमाइश हुई हर आजमाइश में वो नाकाम रहा, हर आजमाइश में वो नाकाम रहा। और इतना जो है ना वो रसूलुल्लाह को एतमाद में लेता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते ना मिंबर पर, या आपने कोई बात और नसीहत फरमाना होती तो ये कहता, लोगों खामोश हो जाओ। इसका कद काट भी बहुत था, अल्लाह अकबर, बहुत ऊंचा था कद के लिहाज से। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कद बहुत बड़ा था। जब हजरत अब्बास बदर के मौका पर जो है ना वो गिरफ्तार हुए, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जिसका जो है ना वो कुर्ता कमीज मेरे चचा को पूरी आ जाए। पूरे मदीना को देखा गया, कोई इतना लंबे कद का मालिक नहीं था। हाँ, सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई था जिसका कुर्ता हजरत अब्बास को बहुत कद काट का मालिक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियाना कद, तो जब आप खड़े होते बाजो नसीब कहता, जी खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, रसूलुल्लाह बात करने लगे हैं, तवज्जो से सुनना, आपकी अज़मत और आपके मकाम को बयान करता। लेकिन अल्लाह अकबर, पसे पर्दा दुश्मनी की इंतहा करता, जगह जगह पे बातें कर, ये तो है नहीं ऐसा, अल्लाह अकबर, ये तो गिरे पड़े लोग हैं जिनको साथ लेके आया है, ये इसने तो ऐसा किया, ये तो सारा पैसा खा गया, इसने हमें कंगाल कर दिया। इस तरह की बातें करता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। हर आजमाइश में नाकाम रहा अब्दुल्ला बिन उबई। कामयाब कौन होता है? जो पुख्ता ईमान वाला हो, जिसके दिल में ईमान जो है वो सबक कर चुका हो, जिसके दिल में अल्लाह अकबर ईमान पुख्ता हो चुका हो। और एक आयत को सुनना और जरा अपने ईमान का जायजा लेना। फरमाया, तुमने ये समझ लिया है, अल्लाह मुखातब है, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? बस ज़बान से इकरार किया, जन्नत मिल जाएगी। फरमाया, वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तक तो तुम्हारे ऊपर वैसे हालात बने ही नहीं जैसे हालात का पहले लोगों को सामना करना पड़ा। अल्लाह फरमाते, मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ, उनको जिस्मानी तकलीफें भी आई और इसी तरह माली लिहाज से भी परेशानियां आई। फरमाया, वज़ुलज़िलू, हत्ता के वो झंझोड़ दिए गए, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माहा, जब उनकी आजमाइश इतनी ज्यादा हो गई सख्त, तो वक़्त का नबी और रसूल और तमाम ईमान वाले पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अब तो इंतहा कर दी काफिरों ने। अल्लाह अल्लाह अकबर, आजमाइशों की इंतहा हो गई, सख्तियों की इंतहा हो गई। मता नसरुल्लाह, अल्लाह हमें बता दो सही तेरी मदद कब आएगी? जब अल्लाह फरमाते, हमने अच्छी तरह उनको झंझोड़ लिया, उनके ईमान को हमने परख लिया, वो अल्लाह से पुकार पुकार कर कहने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? तब अल्लाह ने फरमाया, ला, खबरदार, परेशान नहीं होना, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद तुम्हारे बिल्कुल ही करीब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा के कौन सा जुल्म है जो सहाबा पर नहीं खाया गया? आज बहुत सारी ज़बानें ऐसी हैं जो सहाबा के ईमान के मुतालिक बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अल्लाह अकबर, क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा जो सहाबा के मुतालिक बोलते हैं। सहाबा किराम तो इतनी ऊंची हस्तियां हैं, एक एक के ईमान का तज़किरा किया जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो इंसान जो है वो खून के आंसू रोता है कि इतनी आजमाइशें। हत्ता कि जब आजमाइशों की इंतहा हो गई ना, तो हजरत खब्बाब आए रसूलुल्लाह के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी, काफिरों ने आजमाइशों की इंतहा कर दी, जुल्म जबर बर्बरियत की इंतहा कर दी। अल्लाह अकबर, बिलाल को अंगारों
انکار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ساری آزمائشیں تجھے دی جائیں گی، لیکن بلال کیا کہتے؟ اللہ احد، اللہ تو ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ ظالم امیہ، تیری یہ جو ہے نا وہ تیرا یہ جبر، تیرا یہ ظلم مجھے اپنے رب کی وحدانیت سے دور کر دے۔ نہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ نہ ہبل کو مانتا ہوں، نہ لات کو مانتا ہوں، نہ عزا کو مانتا ہوں، نہ کسی اور باطل معبود کی طرف جاتا ہوں، اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، سرے عام کرتا ہوں، ان انکاروں پہ کرتا ہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زمیرہ کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یہ بوڑھی ماں ہے، اللہ اکبر، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور پھر اللہ اکبر بال سفید ہو گئے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ اکبر شخص نے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اللہ اکبر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا بتلاتا ہے اور کہتا ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب یہ باتیں سنی ماں زنیرہ بھی ایمان لے آئی، اماں زنیرہ بھی ایمان لائی۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی، گھروں میں آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی شکوے ہی شکوے ہیں، پھر بھی اللہ کے متعلق اللہ اکبر شکایات ہی شکایات ہیں۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم اللہ کے شکوے ہی کرتے ہیں۔ اور ادھر ماں زنیرہ کو دیکھو ذرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زمیرہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے، امیر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے بچوں کا پیٹ پالتی، اور ادھر رسول اللہ نے دعویٰ نبوت کیا، ایمان لے آئی۔ ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، سرداروں کے پاس آتا ہے، سنیں وہ زنیرہ جو ہمارے گھروں میں کام کاج کرتی ہے وہ بھی محمد پر ایمان لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اوباش نوجوانوں کو کہتا ذرا اس کے پیچھے تو جاؤ، اس کو ذرا اللہ اکبر بلا کے لاؤ۔ وہ گری پڑی، اور اسی طرح بالکل حقیر سی عورت ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والی، جھاڑو دینے والی، وہ آج محمد پر ایمان لے آئی، اس کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت زنیرہ کو پوچھتا ہے، زنیرہ سنا تو بھی مومن بن گئی ہے؟ ہاں ہاں، میں بھی ایمان والی، میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے بھی ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نہ لات کچھ ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ ہبل ہے، کسی تمہارے معبود کو نہیں مانتی، صرف ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ اچھا، پتہ ہے اس کی قیمت کیا چکانا پڑے گی؟ وہ مائی بیچاری اللہ اکبر بوڑھی جان، اس کو کیا پتا ہے، کہتی بس ایمان لے آئی ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہتا ہے اس کو پکڑو، مارو، تشدد کرو۔ حضرت زنیرہ پر تشدد کرتے ہیں، بوڑھی جان تھی، ہڈیاں کمزور تھی، بال سفید تھے، اور پھر اللہ اکبر ہے بھی عورت ذات تھی۔ حضرت زنیرہ پر اتنا تشدد کیا کہ ماں بے ہوش ہو کے گر پڑی، زمین پر گری۔ اللہ اکبر۔ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور پھر پانی پلاتے ہیں، دوبارہ پھر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بے ہوش ہو کے گرتی ہے، پھر ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ تشدد شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس بدبخت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابو جہل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے گرم سلاخیں لے کے آؤ، گرم کر کے لوہے کی سلاخیں لے کے آؤ۔ ماں کی آنکھوں میں ان سلاخوں کو پھیرا اور ماں کی آنکھیں پگھل گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں کی آنکھیں پگھل گئی۔ کہتا ہے او زنیرہ تو کہتی تھی لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، یہ دیکھ تیری آنکھوں کی بینائی، یہ لات منات عزا ہبل، یہ ہبل، اللہ اکبر، یہ ہمارے بت جو ہے وہ یہ ہمارے معبود تیری آنکھوں کو لے گئے، تیری بینائی کو چھین کر لے گئے۔ جب اللہ کی وحدانیت پر چوٹ آئی نا، ماں اسی حالت میں کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ماں اسی حالت میں کھڑی ہوتی ہے، آسمان کی طرف ان پگھلی ہوئی آنکھوں کو کر کے کہتی اللہ اب تو تیری وحدانیت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، اب تو تیری توحید پر چوٹ آ رہی ہے، اللہ ان کے سامنے میری بینائی کو جو ہے وہ لوٹا دے۔ اللہ نے فوراً حضرت
بقیے سے آگے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان کو اللہ اکبر زمین میں گاڑ کر ان کے درمیان میں آرا رکھ کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، اور تم سے پہلے جو ایمان والے تھے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں کو نوچا جاتا تھا، لیکن وہ گھبرائے نہیں تھے، وہ ڈگمگائے نہیں تھے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اور تم ابھی سے گھبرا گئے؟ اس موقع پر پھر اللہ نے آیت اتاری اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی بغیر آزمائشوں کے، بغیر تکلیفوں کے، بغیر پریشانیوں کے؟ اللہ اکبر، دکھ صدمے برداشت کرنا پڑیں گے، مالی معاملات میں بھی اور اسی طرح جسمانی معاملات میں بھی، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فَزُلْزِلُوا، پہلے لوگوں کو دیکھو اللہ نے ان کو آزمایا حتیٰ کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، وقت کا نبی بھی کہہ اٹھا، ایمان والے بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے پھر فرمایا خبردار توجہ سے سنو، اللہ اکبر، پریشان نہ ہو، اللہ بالکل تمہاری اللہ مدد کرنے کے قریب ہے، اللہ مدد کرے گا۔ اور آج بھی دیکھیں، ہم نظر اٹھا کے دیکھیں، ہم تو امن میں رہ رہے ہیں، سکون میں رہ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ تکلیف آ جائے، اللہ اکبر، بہت زیادہ تکلیف آ جائے، بہت زیادہ تکلیف آ جائے تو وہ کتنی ہوتی ہے؟ بس پابندیاں لگ جاتی ہیں، مسجدوں میں نہیں آنا، یہ کام نہیں کرنا، بس اس حد تک ہے۔ لیکن آج بھی خطے کے اندر ایسے اللہ اکبر ممالک ہیں جہاں ظلم کی انتہا ہے، جہاں تشدد اور بربریت کی انتہا ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، اور اللہ اکبر دیگر خطے ہیں، اور اس اللہ اکبر برما ہے، جگہ جگہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہی تشدد ہے، ان کو سرے عام آگ لگا کے جلایا جاتا ہے، سرے عام آگ لگا کے جلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، مرد کے سامنے اس کی بہو، بیٹی، بہن اور ماں کی عصمت کو لوٹا جاتا ہے، لیکن تب بھی وہ کھڑے ہیں دین اسلام پر، اور آج ہم امن میں اور پھر اللہ اکبر نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہم استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس کے باوجود کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ یہ آزمائشیں اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے، مقام دینے کے لیے کرتا ہے، جس کی آزمائش جتنی بھی سخت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی اللہ اکبر اونچا درجہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دین پر استقامت اختیار کریں، دین پر قائم رہیں، جو بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم بچے، اللہ نے فرمایا ملا کر چھوڑ دے، کہا انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ